کے تھرو کہ آپ کو جو ہے بنی اسرائیل سے ایک ایسا لڑکا آئے گا کہ جو آپ کی بادشاہت جو ہے چھین لے گا. اب اس نے کیا کرنا شروع کیا, اس نے تمام بنی اسرائیل کے جو لڑکے تھے ان کو قتل کروانا شروع کر دیا. اور جب وہ اس نے قتل کروانا شروع کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا کہ ان کو بچا لینا. اب ان کی والدہ جو تھی ان کی طرف اللہ نے وحی کی اور ایک باکس میں انہوں نے بند کر کے پانی میں بہا دیا. وہ باکس جو ہے فرعون کے گھر میں پہنچ گیا, فرعون کو ملا. اور سیدنا موسیٰ کی جو سسٹر تھی, بہن تھی شیمہ, وہ ساتھ ساتھ صندوق کے چلتی جاتی تھی دریا کے, اور جا کے انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو ایک ایسی عورت کا پتہ دیتی ہوں کہ جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے. تو دوبارہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں پہنچ گئے. اس طرح کیا ہوا, ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں اور اللہ نے انہیں بچا بھی لیا, کیونکہ اللہ نے انہیں چننا تھا نبی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جب فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے, ایک دن کیا ہوا تھا کہ باہر نکلے تو دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. تو انہوں نے ان کو چھڑانے کے لیے ایک کو گھوسا مارا, وہ بیچارہ وہیں پہ مر گیا. اب اس کو کہتے ہیں قتل خطا. جان بوجھ کے مارا تو نہیں تھا نا, ان کو چھڑایا ہی تھا. چھڑاتے نہیں چھوڑ رہا ہوگا, ایک ڈھیٹ ہوگا, اس کو ایک مارا تو وہ اتنا نازک تھا بیچارہ کہ مر گیا. اب ایک آدمی آیا بھاگا شہر اندر سے نا, شہر سے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ وہ جو سرداران ہیں نا وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کو مار ڈالو, اس نے قتل کر دیا, تو اس لیے تم اسے شہر چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو وہاں پہ جب ایک جگہ پہ نا کنواں تھا, مدین کی طرف چلے گئے تھے. مدین ایک علاقہ ہے. اب وہاں پہ چلے گئے تھے تو ایک کنواں تھا, وہاں پہ سب اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے. دو لڑکیاں آئیں, وہ اپنے مویشیوں کو لے کے وہاں کھڑی تھیں اور وہ اپنی حیا کی وجہ سے آگے نہیں آ رہی تھیں. یعنی وہ لڑکیاں, ان کو پتہ تھا کہ ہم نے لڑکوں میں مکس اپ نہیں ہونا, ہم نے لڑکوں کے ساتھ نہیں بیچ میں مکس اپ ہونا. جو اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں, جو باحیا موڈسٹ ہوتی ہیں, وہ گرلز کے ساتھ فرینڈشپ کرتی ہیں, لڑکوں میں نہیں اٹھتی بیٹھتی, وہ اپنی لمیٹیشنز رکھتی ہیں, ان سے پردہ کرتی ہیں. تو انہوں نے نظریں جھکا کے ہی وہیں پہ رکھی, وہ ان کے اندر مکس اپ نہیں ہوئی. اور حضرت موسیٰ بھی بڑے باحیا تھے, انہوں نے جا کے ان کے مویشی لیے اور ان کی طرف نہیں دیکھا اور آنکھیں جھکائی رکھی اور لے کر مویشی ان کے پانی پلا کے, ان کو پانی بھر کے دے کے اور وہاں سے دور آ کے بیٹھ گئے. اور وہ لڑکیاں جب گئیں اپنے باپ کو بتایا, والد صاحب کو, کہ ایک آدمی اس طرح بہت کائنڈ بھی تھا, بہت اچھا یعنی باحیا بھی تھا اور بہت مضبوط بھی تھا, یعنی وہ جاب کر سکتا ہے, مضبوط بھی تھا. تو ان کے والد نے کہا کہ جائیں آپ انہیں بلا لائیں. اب وہ ان کو بلا کے لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 8 سال یا 10 سال آپ میرے پاس جاب کریں اور میری دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح بھی کر لیں اور یہیں پر رہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا, دوسرے شہر سے آئے تھے, بے وطن ہو گئے تھے, کھانے کو کچھ نہیں تھا, جاب بھی نہیں تھی, گھر بھی نہیں تھا, شادی بھی نہیں ہوئی بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس ایک دعا کے بدلے سارا کچھ دے دیا. انہوں نے کہا تھا یا ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, یا اللہ تو جو بھی خیر میری طرف بھیجے میں اس کا فقیر ہوں. کتنے ہمبل تھے, کتنے عاجز تھے, اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں فقیر ہوں, یا اللہ تو جو بھی خیر مجھے بھیجے گا میں اس کا فقیر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا تھا. پھر وہ جب پورا اپنا وہ جو جاب کا ایک بانڈ تھا نا, وہ بانڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد یعنی 10 ایئرس کمپلیٹ کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے نا, تو وہ کوہ طور کے پاس ایک وادی ہے, اس وادی میں جب پہنچے نا تو انہیں ایک آگ نظر آئی. اپنی فیملی کو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں رکو, میں وہ آگ لے کر آتا ہوں تاکہ ہم سب لوگ سکون پائیں. تو وہ وہاں سے جب آگ لینے جانے لگے تو وہ ایکچولی وہ نور تھا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے آواز دی, اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آواز دی. تو ان سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا عصا ہے, میری لاٹھی ہے, اس سے کیا کرتے ہو؟ اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اور ٹیک لگاتا ہوں. انہوں نے کہا اس کو پھینک دو. اسے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا. تو کہا پھر اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو, نکالو تو چمکتا ہوا نکلے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں یہ 2 معجزے دیے ہیں, تم فرعون کے پاس جاؤ, فرعون سرکشی کرتا ہے, بغاوت کر گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے, اس کو اللہ کی طرف دعوت دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کمزور ہوں اور میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی کر دیں, میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی میرا ساتھی بنا دیں, وزیر بنا دیں, تاکہ ہم دونوں مل کے آپ کے راستے پہ چلیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تمہیں اسٹرانگ کر دیا, تمہارے بھائی کو بھی دے دیا. اب وہ دونوں بھائی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے پاس گئے
اب فرعون کے پاس جب گئے تو فرعون نے جو ہے اپنے یعنی اس نے کہا کہ رب کون ہے، تو رب کا تعارف کروایا۔ موسیٰ نے کہا آسمان کا اور زمین کا اور ان کا بھی وہ رب ہے جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف کی، وہاں پر اپنے رب کی بتایا کہ وہ صرف تمہارا ہی رب نہیں ہے، جو تمہارے باپ دادا تھے ان کا بھی وہ رب ہے۔ اور پھر موسیٰ نے کہا، فرعون نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے نا یہ یقیناً مجنون ہے۔ اپنے آس پاس والوں کو نا طنز اڑا کے کہا کہ یہ جو تم لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا نا یہ مجنون ہے، یعنی یہ پاگل ہے، استغفر اللہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے پچھلے واقعات کیوں سنا رہے ہیں؟ تاکہ وہ جو دل ان کا برا ہوا ہے نا وہ ہرٹ ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ شاعر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، تو آپ کو تسلی ہو کہ پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا ہی رویہ کیا تھا۔ میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، جو میں اللہ کا پیغام دیتا ہوں تو مجھ پہ باتیں کرتے ہیں، پہلے والے لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی رویہ کیا تھا۔ تو پھر اب وہ کہتے ہیں، فرعون نے کہا کہ اگر تم میرے سوا کسی کو معبود یعنی مجھے رب مانو، اگر تم میرے سوا کسی کو مانو گے نا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرا جو رب ہے نا وہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے اور اس سب کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا بھی رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے اپنے رب کے بارے میں باتیں کیے جا رہے ہیں؟ یہ ڈائلاگ چل رہا ہے، آپ نے ڈائلاگ لکھا ہے نا، مکالمہ لکھتے ہیں نا، آپ نے نا اسائنمنٹ کرنی ہے، جب آپ فری ہوں گے نا آپ نے اس طرح کی صورتوں میں سے نکال کے نا فرعون اور موسیٰ کے تو بہت مکالمے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ مکالمے ہیں، آپ نے یہ مکالمے قرآن سے نکالنے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کے پاس قرآن پاک اب الحمدللہ اردو میں ہے، آپ نے وہ نکال کے نا ایک اسائنمنٹ بنانی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ اگر میں تمہارے سامنے کوئی واضح چیز پیش کر دوں، پھر اس نے کہا اپنے رب کو مجھے دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تمہارے سامنے کوئی واضح چیز پیش کر دوں یعنی کوئی معجزہ دکھا دوں، اس نے کہا دکھاؤ۔ انہوں نے وہی لاٹھی اپنی پھینکی تو وہ سام بن گئی۔ فرعون نے کہا ساروں کو دیکھو دیکھو یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اب ایک اور وہ کر دی بات، اس نے کہا یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ اب تم سارے سرداروں کی اور میری بادشاہت ختم کر کے نا ہم لوگوں کو اس شہر سے نکال دیں۔ پھر وہ کیا، اس نے کہا کہ سارے سرداروں کو بلا کے لے آؤ، اور وہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا، پچھلے پاروں میں آیا تھا، سارے سرداروں کو بلا کے لے آؤ، سارے جادوگروں کو بلا کے لے آؤ، ساری پبلک کو اکٹھا کر لو۔ اب وہ جی وہاں پہ ایک بڑا جلسہ کیا گیا، تو وہاں پہ اب سارے جادوگروں نے بھی پھینکا اپنے وہ جو اپنے میجکس تھے وہ ٹرکس وہاں آزمائے، پہلے انہوں نے آزمائے، سارے سانپ بن گئے، چھوٹے چھوٹے سانپ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ساروں کو کھا گیا۔ اب وہ سارے جادوگر ان کو پتہ چل گیا یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی معجزہ واقعی یہ رب کی طرف سے۔ وہ سجدہ کرنے لگ گئے کہ ہم ہارون کے رب کو اور موسیٰ کے رب کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ پھر اب فرعون کو غصہ چڑھا، فرعون نے کہا کہ تم لوگ میرے سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تم سب لوگوں کو قتل کر دوں گا، میں تم سب لوگوں کو ایسی سزا دوں گا کہ تمہارے اپوزٹ یعنی مخالف چیزوں کو کاٹوں گا، جیسے ہاتھ کاٹوں گا تو ادھر کا پاؤں کاٹوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پنش کروں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جب یہ سارا چیز چل رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو کس کی سپورٹ حاصل تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، مومنین اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی سپورٹ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر وہ لوگ ایمان لائے، انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرعون جو تھا وہ غصہ ہو گیا، اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل کر دی کہ تم ایسا کرو کہ سارے لوگوں کو لے کے نا نکل جاؤ۔ اور پھر میں نے آپ کو دریا والا واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری تھی، رستہ بن گیا تھا اور وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزادی دے دی تھی، نجات دے دی تھی، کس سے؟ فرعون سے۔ فرعون کو غرق کر دیا تھا، فرعون کو، اس کی فوج کو، اس کے سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایمان لانے والوں کو ہی حفاظت کرتا ہوں اور ان کے لیے کافی ہوں، ان کو میں بچا لیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اب ہم آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور ان کی قوم نے کہا تھا کہ آپ بھی جو بت ہم بناتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، آپ بھی انہیں کی پوجا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، حالانکہ وہ چھوٹے لڑکے تھے آپ لوگوں کی طرح۔ آپ لوگ اپنے ابو آپ کے ابو کو کام کرنے کو کہیں تو آپ کو اگر یہ لگتا ہو نا کہ یہ غلط کام ہے، یہ اللہ کے اگینسٹ ہے، آپ کی جرت ہوگی کہ آپ منع کریں نہیں میں نہیں کرتا؟ آپ ڈر جاؤ گے کہ میرے ابو نے کہا ہے۔ ان میں اتنا وزڈم تھا، اتنے وہ بریو تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جس کو آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ یہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بس آپ بھی انہی کی عبادت کریں گے، کیونکہ ہم بھی انہی کے ہی بیٹھے رہتے ہیں، ادھر عبادت کرتے رہتے ہیں، آپ بھی یہی کام کرو گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ آپ کی بات سنتے ہیں جب آپ انہیں پکارتے ہیں؟ ہم جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اللہ تو سنتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا جب آپ ان سے بات کرتے ہیں یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ کیا یہ آپ کو کوئی نفع پہنچاتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، کوئی نقصان سے بچاتے ہیں؟ ایسے کوشچنس کیے۔ کتنے وائز تھے نا، کتنے انٹیلیجنٹ بوائے تھے وہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے لیے نہ تو کوئی رزق کا انتظام کر سکتے ہیں، نہ یہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بت ہیں۔ تو وہ جو قوم تھی نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے اگینسٹ ہونے لگ گئی۔ ایک دن انہوں نے جانا تھا میلے پہ، ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، انہوں نے کہا نہیں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے نہیں جانا۔ وہ سارے میلے پہ چلے گئے، انہوں نے پیچھے آ کے کلہاڑی اٹھائی اور سارے بت توڑ دیے، اور کلہاڑی جو ہے بڑے والے بت کے اوپر رکھ دی۔ واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے تو سارے معبود بیچارے ٹوٹے گرے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا وہ جو لڑکا ہے نا ابراہیم جس کا نام ہے اس نے کیا ہوگا۔ وہ سارے قوم ان تک پہنچ گئی کہ یہ کیا کیا ہے؟ کہتے میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ اپنے بڑے والے سے پوچھ لو اسی نے کیا ہوگا، جا کے پوچھو۔ کہتے نہیں وہ نہیں سنتا۔ کہتے جب وہ سنتا نہیں ہے تو تمہارا رب کیسے ہوا؟ تو وہ کہتے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا کہ وہ انہیں مارے، یہ ضرور تمہارا کام ہے۔ کہتے جو ہل نہیں سکتا وہ تمہیں کیسے بچا سکتا ہے؟ کہتے ہیں اس نے نہیں مارا۔ وہ کہتے جو اپنی جان نہیں بچا سکے وہ تمہاری جان کیا بچائیں گے جو ٹوٹ گئے؟ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کتنے یعنی وائز تھے، اور انہوں نے جب وہ وہاں کا بادشاہ جو تھا نا نمرود، اب وہ نمرود جو تھا اب وہ بھی بتوں ہی کی پوجا کرتا تھا، وہ بھی مشرک ہی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر نا جو اپنے رب کے بارے میں کہا ہے نا بہت ہی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے رب العالمین کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہ مجھے موت دے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں یعنی میں جس سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے جزا کے دن قیامت کے دن بخش دے گا، اور وہ میرا رب ہے کہ میرے رب انہوں نے دعا کی کہ رب حبلی حکمم و الحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں ملا دے۔ اگر نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو ملا دیں گے تو آپ کو ہمیشہ نیک صحبت میں رکھیں گے، آپ کو بری محفلوں سے بچا لیں گے، اللہ نیک مجالس کا حصہ بنائیں گے آپ کو۔ تو آپ اللہ سے دعا کیا کریں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور میری سچی ناموری یعنی میرا سچا نام جو ہے وہ پچھلوں میں باقی رکھنا۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ میرا سچا نام، میری سچی ناموری پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھنا، باقی ہے الحمدللہ۔ پھر انہوں نے دعا کی تھی مجھے نعمت بھری جنتوں کے وارثوں میں سے بنا۔ آپ بننا چاہتے ہیں؟ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت کے وارثوں میں سے بنائیے، ہمیں نیک عمل کی توفیق دیجیے، ہمیں ہدایت کے رستے پہ رکھیے۔ ہم نے تو ہدایت کے لیے کیا دعا کی تھی؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، شاباش، بارک اللہ۔
اور انہوں نے پھر اس ٹائم پہ اپنے باپ کے لیے بھی دعا کی، لیکن پھر انہیں پتہ چل گیا کہ مشرکوں کے لیے ہمیں دعا نہیں کرنی، انہوں نے اس وقت دعا کی تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس دن قیامت کا جو دن ہوگا نا، اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس صرف سلامتی والے دل کے ساتھ لوگ آئیں گے، اور متقی لوگوں کے قریب جنت آئے گی۔ تو ہم نے ابھی تقویٰ کے لیے دعا کی ہے نا، ہدایت کے لیے بھی، جو ہدایت اور تقویٰ والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ اس کے بعد قوم نوح کا واقعہ ہے، اور عاد اور سمود جو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور قوم لوط کا واقعہ ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام، یہ سارے واقعے آپ دیکھ چکے ہیں، ہے نا، دیکھے تھے نا آپ نے، الحمدللہ۔ تو ان سب کے بارے میں کیا ایک ہی کامن کیا بات تھی؟ سب کی دعوت ایک تھی، سب نے اللہ کی طرف بلایا تھا، اور سب کے بارے میں ایک چیز کامن تھی کہ ان کی قوموں نے جھٹلایا۔ ان میں دو گروپس بن گئے تھے، ایک گروپ وہ ہوتا تھا جو ایمان لاتے تھے، اور ایک گروپ ہوتا تھا جو انکار کرتے تھے، اور جو انکار کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب بھیجے تھے۔ کسی پہ پانی کا عذاب آ گیا، کسی پہ زلزلہ کا آیا، جی، جو لوگ برے کام کرتے تھے، لوط علیہ السلام کی قوم، ان پہ پتھروں کی بارش ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، ان کی بستی کو الٹا دیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تو یہ سورہ شورى میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ایسے گروہ تھے جو کہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کی یہ سارے کے سارے واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو مشرکین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، تاکہ وہ ہدایت پہ آ جائیں، تاکہ وہ سن کے ڈر جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، انہیں پتہ چل جائے کہ ہم گھاٹے کا سودا نہ کریں، ہم اللہ کی رضا میں آ جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ اور بہت سے لوگ آ بھی جاتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اور پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں آپ لوگوں کے کاموں سے بیزار ہوں، یعنی اگر آپ کی نصیحت پہ کوئی نہ آئے، پھر آپ اس سے الگ ہو جائیں، پھر آپ اس سے الگ ہو جائیں۔ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اگر آپ کو لگے کہ یہ میرا دوست نہ نمازی ہے اور نہ متقی ہے، نہ ہدایت کے راستے پہ، تو اس سے کٹی کر دیں، بس ختم کر دیں کہ میں نے اس کے ساتھ۔ کوشش کریں کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، کوشش کریں کہ وہ نیک بندوں میں آ جائیں، پوری کوشش کریں، اس کو بار بار اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیں۔ لیکن اگر وہ نہ آئے تو پھر اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ پھر آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ ایک وقت ہوگا کہ وہ ایسے اپنی دنیا کی عیش و عشرت میں بزی ہوگا، وہ آپ کو کہے گا کہ یار چل کرتے ہیں نا، پارٹی کرتے ہیں، چھوڑ پڑے، نماز میں نہیں چاہتے، خیر ہے کل پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ کل آئے ہی نہ، تو کیا کرنا ہے؟ یہ جو چل شیل ہے نا، یہ اس چیز کو سوچنا ہے کہ ہم نے ایک ہی بار جا کے چل کریں گے۔ دنیا مشقت کرنی ہے، دنیا میں محنت کرنی ہے، دنیا میں نیک اعمال کے لیے محنت کرنی ہے، صبر کے ساتھ سب نیک اعمال کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو شیاطین ہیں وہ ہمیں ٹریپ کرتے ہیں۔ انسان بہت اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، انسان سارے بہت اچھے ہیں، کوئی انسان برا نہیں ہوتا۔ برے شیاطین ہوتے ہیں جو ان کو برے راستے پہ لے جاتے ہیں، وہ ٹریپ کرتے ہیں، وہ برائیوں کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، وہ برائیوں کی طرف جو ہے وہ برائیاں جو ان کی ہیں نا، وہ ان کو نیک بنا کے نا ریپ کر کے خوبصورت سا دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے اعمال بڑے اچھے ہیں، کوئی بات نہیں، کرتے رہو کرتے رہو، تو وہ اس طرح سے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں نا، وہ جلدی جان لیں گے جب وہ اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ تو یہاں پر ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت میں لگے رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، تمام حقوق پورے کرتے ہیں، وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ الحمدللہ سورہ شورى کمپلیٹ ہوئی۔ آگے ہماری سورہ النمل ہے۔ سورہ النمل اس میں 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ 93 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ اور سورہ النمل پارہ نمبر 19 میں اس کی 59 آیات پڑھیں گے ہم، باقی جو ہیں وہ آگے آئیں گی۔ سورہ النمل جو ہے نا، اس کا جو نیم ہے نا، سورہ النمل کا، نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹیاں، چیونٹیوں کی وادی، چیونٹیوں کی وادی کا یہاں پہ ذکر ہے۔
تو یہاں پر نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک چیونٹی کے ساتھ بات چیت ہے جو ایک بڑی فیمس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا اس میں سورہ النمل میں وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بھی میں نے واقعہ آپ کو سنایا وہ ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر